الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فباب الحیض عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ان فاطمة بنت ابی حبیش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن الحاكم إلى آخره. وفي حديث أسماء بنت أميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. دو حدیث میں نے پڑھی ہے، اصل میں غور سے سماعت کیجئے. حیض کہتے ہیں بہاؤ کو، سمجھا کہ حاض الوادی، جب وادی میں پانی بہہ جائے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حیض وہ خون ہے جو مخصوص ایام میں عورت کے رحم سے ہر مہینے جاری ہوتا ہے عام طریقے سے. اگر عورت صحت مند ہو، بیمار نہ ہو تو ہر مہینے وہ ایک مقررہ مدت میں جاری ہوتا ہے. پہلے تیز ہوتا ہے اور اس کے بعد رفتے رفتے جیسے جیسے مدت اس کی قریب ختم ہونے کی ہوتی ہے پھر وہ بہاؤ اس کا کم ہوتا ہے. یہ فطری خون ہے، نیچرلی خون ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ نے عورتوں کے مقدر میں یہ خون کیا. سمجھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر مسلط کیا گیا، بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب زیادتی کی، عبادت خانوں میں آ کے مردوں کی طرف جھانکتی تھی تو ان کے اوپر مسلط کیا گیا. کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ مقدار بڑھا دی گئی، ان کی پیریڈ کا لمیٹیشن بڑھا دیا گیا اور خون کا بہاؤ بھی تیز کر دیا گیا. لیکن یہ چیز ہے شروع سے ہی. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا، جب حج میں جا رہی تھی حضرت عائشہ، اور ایک مقام پر پہنچ کر کے جس کا نام ہے صریف، وہاں پہنچ کر کے وہ حائضہ ہو گئی تو رونے لگی کہ اب میں کیسے حج عمرہ کر سکوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں روتی ہو؟ ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے مقدر کیا ہے. تو مت رو، چل جتنا کام حاجی کرتے ہیں سب کرے گی، صرف کعبہ کا طواف نہیں کرے گی. منی، عرفات، مزدلفہ سب ہم لوگ جائیں گے. جب تم پاک ہو جاؤ گی تو آ کر کے کعبہ کا طواف 7 چکر کر لینا، معاملہ ختم ہو جائے گا. خیر، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ نیچرلی خون ہے اور روز اول سے آ رہا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے. اچھا، اس میں حکمت بہت بڑی ہے. حکمت یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں عورت کے ٹھہرتا ہے، حمل ہوتا ہے، تو جو حمل ہوتا ہے یہی خون عورت کا جو حیض کا ہوتا ہے ہر مہینے جاری ہونے والا خون، وہ حمل کی حالت میں رک جاتا ہے اور وہ بچوں کے لیے غذا بنتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ بچے کی جو نابھی ہوتی ہے، ناف جس کو کہتے ہیں، وہ رحم کی دیواروں سے خون کو چوستی ہے. سمجھا کہ ناف، اور اس سے اس کی باڈی میں، بچے کے باڈی میں رگ دوڑنے لگتا ہے. منہ سے پیتا نہیں ہے وہ، کیونکہ اگر منہ سے پیے گا اس خون کو، بلڈ کو، تو پیخانہ پیشاب بھی کرے گا، ماں کے پیٹ میں ہو جائے گا بہت پرابلم. تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ بچہ جو ہے، رحم جو بچے دانی ہے، اس کی دیوار سے ناف کے ذریعے، سمجھا کہ نہیں، اس خون کو وہ لیتا ہے، جو خون اس کی رگوں میں دوڑتا ہے اور اس کی زندگی رہتی ہے. سمجھ لے گئے؟ اور جب عورت بچہ جنتی ہے تو وہی خون عام طریقے سے مدت رضاعت میں، دودھ پلانے کی مدت میں عورتوں کو حیض نہیں آتا عام طریقے سے. سمجھا کہ نہیں؟ تو وہی خون جو ہے دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بچے کے لیے غذا کا سبب بنتا ہے. اگر عورت حاملہ نہ ہو اور دودھ پلانے والی نہ ہو تو پھر وہ خون کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے رب العالمین اس کو ہر مہینے کی مقرر تاریخ میں باہر نکلوا دیتا ہے کہ یہ ویسٹیج خون ہے، بیکار خون ہے، نکلو، تاکہ رحم صاف ہو جائے. لیکن وہی عورت اگر حاملہ ہوتی ہے تو بند کر دیتا ہے، دودھ پلانے والی ہوتی ہے تو بند کر دیتا ہے، کیونکہ حمل کی حالت میں حمل کے لیے اور دودھ پلانے کی مدت میں بچے کے لیے غذا کا کام کرتا ہے وہ خون. لیکن جب حاملہ نہیں ہے، دودھ نہیں پلا رہی ہے، تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس گندے خون کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. شرعی حکم یہ ہے کہ وہ خون ناپاک ہے، اور اس درمیان میں جب بیوی حائضہ ہو تو مرد کے لیے بیوی سے ہم بستر ہونا، مجامعت کرنا، صحبت کرنا، اس کے فرج میں آنا حرام عمل ہے، جس کی حدیث آئے گی. باقی رہا کہ آدمی بیوی کے ساتھ سو سکتا ہے، لپٹ چپٹ سکتا ہے، بوسہ کدار ہے اس کی حالت میں کر سکتا ہے،
ایک بستر پر سو سکتا ہے، سمجھا کہ اس کے لیے تفصیل آئے گی، ابھی بات آگے بڑھانی نہیں ہے، گفتگو کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ حیض کا ایک خون ہوتا ہے، اور یہی حیض کا خون جاری ہونا عورت کے بلوغ کی علامت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب لڑکی سے حیض کا خون ماہواری جاری ہو تو وہ بالغ سمجھی جاتی ہے، اور اب اس کا رحم بچے دانی حمل اٹھانے کے لائق ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ حاملہ ہو سکتی ہے، اس سے قبل وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک خاتون ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے، حضرت عائشہ سے روایتیں کہتی کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نام کی ایک عورت تھی، اس کو بہت زیادہ خون آتا تھا، بہت زیادہ حیض کا خون آتا تھا، اور اکثر دنوں میں وہ ناپاک رہتی تھی۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہیں کہ مہینے میں مثال کے طور پر 25 دن اس کو خون آ رہا اور صرف 5 دن پاک ہو رہی ہے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ میں 25 دن حیض رہتی ہوں۔ آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، اتنا دن حیض نہیں چلتا ہے۔ حیض کا خون آپ نے بتایا کہ کالا خون ہوتا ہے، یعرف جس کو پہچان لیا جاتا ہے، عورتیں پہچانتی ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ حیض کا خون کالا خون ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ خون بلڈ کے طریقے سے لال نہیں ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کالا خون ہوتا ہے، اور پہچان لیا جاتا ہے، یعنی عورتیں اس کے رنگ سے پہچان لیتی ہے، یا یعرف اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے، اور حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے۔ اور چوتھی علامت اطباء نے بتائی ہے کہ وہ خون جو گرتا ہے اگر زمین پہ گرایا جائے تو وہ جمتا نہیں ہے، جبکہ دوسرا خون جم جائے گا۔ یہ 4 علامت ہے حیض کے خون کی۔ کالا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، عام بلڈ کے مقابلے میں جو رگوں میں دوڑتا ہے ہمارے وہ پتلا خون ہوتا ہے، وہ گاڑھا ہوتا ہے، اور چوتھی صفت بتائی گی زمین پر گرنے کے بعد وہ منجمد نہیں ہوتا ہے، سمجھا کہ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ جب ایسا خون تم کو آوے، اس عورت سے کہہ رہے فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ تو نماز سے رک جاؤ، سمجھ لو کہ حیض ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ اور جب اس رنگ سے ڈفر کلر خون کا آ جائے تو سمجھ لو کہ اب تم پاک ہو گئی ہو، سمجھا کہ نہیں؟ تب جا کر کے غسل کرو، حیض سے پاک ہونے کا غسل، اور اب اس کے بعد وضو کر کے ساری نمازوں کو پڑھو، گویا کہ یہ خون اب جو ہے ناپاکی کا نہیں ہے بلکہ وہ بیماری کا خون، سمجھ میں آیا؟ اچھا، دیکھیے 3 طریقہ سے عورتیں اپنے ایام کو پہچانتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوال کیجیے گا، تھوڑا دیر رک کر کے ذہن کو کھولتے ہیں آپ کو۔ کوئی عورت ہے، ابھی آج ہی ایک سوال کویت سے آیا، کسی نے کیا جو ہندوستانی ہے وہاں رہتا ہے، کہ اس کی بھانجی کو ماہواری جاری ہوئی، اور جاری ہوئی تو لگاتار جاری ہے، کئی مہینے سے خون ہی خون، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا اس خون کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی تو پہلے سے کوئی عادت نہیں ہے کہ کون تاریخ سے کون تاریخ تک اس کی ماہواری آتی تھی، اور اب بیماری پیدا ہوئی ہے، مبتدا ہی ہے، ابتدائی ہے، پہلا فرسٹ گویا کہ MC آیا ہے، اور وہ بھی ہے تو کئی مہینوں سے جاری ہے۔ تب ایسی صورت میں خون کے رنگ سے تمیز کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ابھی آپ نے سمجھا کہ حیض کا خون کالا بدبودار ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا خون جو بیماری والا ہوتا ہے جو اسی رات سے نکلتا ہے رحم سے، لیکن وہ پتلا لال ہوتا ہے، عام خون کی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ آپ کو بیماری کا خون ہے، وہ حیض کا خون نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اگر یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے تو عام طریقے سے وہ دیکھے کہ اس کے گھر کی عورتوں کو، اس کی ماں کو، بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو کتنے دن ایام آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا دن کو وہ کاؤنٹ کر لے گی، اور اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھتی رہے گی۔ بات سمجھ آئی بیٹا؟ تو اگر اس کی عادت ہے تو اپنی عادت کی طرف پلٹے کہ کس تاریخ سے کس تاریخ تک خون آیا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ اور اگر عادت نہیں ہے، پہلی ہی مرتبہ آیا ہے اور وہ مہینہ 2 مہینہ سے جاری ہے، تب ایسی صورت میں اس کے رنگ سے تمیز کر لیں گے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں گے کہ اس کے خاندان کی عورتوں کو کتنا دن حیض آتا ہے۔ نارملی اتنے دن تک، مثلا 5 دن، 6 دن، 7 دن، عام طریقہ سے عورتوں کو یہی آتا ہے، تو اتنا دن وہ رکی رہے گی، اور اس کے بعد طہارت کا غسل کرے گی، اور اس کے بعد سے وہ نماز شروع کرے گی۔ اچھا، اب مزے کی بات آگے آئے گی کہ اب نماز پڑھنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے وہ دیکھیے۔ دوسری حدیث میں اس بات کو کلیئر کیا ہے۔ اسماء بنت امیس، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ پہلے
جعفر کی بیوی تھی، جعفر طیار جس کو کہتے ہیں، جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی۔ جب حضرت جعفر کا انتقال ہو گیا سن 8 ہجری میں، ایک جنگ میں ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے اور اس کے بعد وہ شہید ہوئے، غزوہ موتا کہلاتا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسما سے شادی کر لی عدت گزارنے کے بعد، جس سے ان کو محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، حج کے سفر میں جا رہے تھے، سمجھ لیں گے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی عورت سے شادی کی، سمجھا کہ خیر تو پرانی صحابیہ ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ عورت مرکن میں بیٹھے، مرکن کہتے ہیں بڑے سے ٹب کو جس میں کپڑا پھلایا جاتا ہے اور دھویا جاتا ہے، تاکہ خون کے رنگ کو دیکھ سکے گی، اٹھے گی کہ دیکھیں خون کا رنگ پانی پر کیسا ہے۔ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً، زردی مائل اگر خون ہے، یلو کلر کا خون ہے فوق الماء، تو سمجھ لیں کہ وہ پاک ہے، سمجھ لیں گے۔ اب ایسی عورت نماز کو دو طرح سے پڑھ سکے گی، بلکہ 3 طرح سے بتا دیتے ہیں۔ یا تو ہر نماز کے لیے غسل کرے، یہ عمل مشکل ہے تو 2 نمازوں کو اکٹھا کرے، ظہر کو ظہر کے وقت میں نہ پڑھے، عصر کے وقت میں پڑھے، اور ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لے، سمجھا۔ غسل کر لیا، روئی وغیرہ لگا کر کے جانگیہ کچیا پہن لیا، اور اس کے بعد پہلے ظہر پڑھا، اس کے بعد عصر پڑھا۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھے، عشاء کے وقت میں پڑھے، سمجھ لیں گے، اور ایک غسل اور کرے، سمجھا۔ غسل کر کے نکلے اور مصلی پر چلے، مغرب کی نماز پڑھے، پھر عشاء کی نماز پڑھے، سمجھا، اور ایک غسل فجر کے وقت پڑھے گے۔ گویا کہ ایسی عورت کو جو بیماری کا خون چل رہا ہے کتنی دفعہ غسل کرنا پڑے گا؟ 3 مرتبہ۔ ہر مرتبہ غسل کرنے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ جو ہے مجھ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہر مرتبہ 5 مرتبہ ڈیلی غسل کرے گی، یہ مشکل ہے۔ چلیے 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے غسل کر کے پڑھیں، تو اس طریقے سے 5 نمازوں کے لیے اس کو 3 غسل کرنا پڑے گا۔ ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھنا ہے غسل کر کے، مغرب کو عشاء کے ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے غسل کر کے، اور فجر کے لیے اعلان غسل ہوگا۔ اگر یہ عمل بھی مشکل ہے الحمدللہ، تو دین میں بہت آسانی ہے کہ ہر نماز کو وقت پہ ہی پڑھیں، لیکن وقت پر پڑھنے سے پہلے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جا کر کے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح صاف کرے، اور اس میں کرسوف وغیرہ ڈال کر کے، جاگیاں وغیرہ پہن کر کے، کپڑا پہنے، پھر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد فرض اور نفل جتنی پڑھنی ہے اس کو پڑھ لے۔ پھر عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھے، لیکن اس سے پہلے پھر جا کر کے اپنے جسم کو دھو لے، صاف ستھرا کر لے، سمجھا کہ نہیں، پھر اس کے بعد وہ وضو کرے، نماز پڑھے۔ اس طریقہ سے ہر نماز کے وقت میں اپنے عضو خاص کو، شرمگاہ کو دھو کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معاملہ آسان ہے۔ اچھا، وہ عورت جو مستحاضہ کہلاتی ہے، جس کو بیماری کا خون چل رہا ہے، وہ پاک سمجھی جاتی ہے، سمجھا کہ نہیں۔ وہ نماز جب پڑھ رہی ہے تو روزہ بھی رکھے گی، حج عمرہ بھی کر سکے گی اسی حالت میں، البتہ خون نہ ٹپکے، اس کے لیے پوری حفاظت سے اپنے جسم کو باندھے گی، اور اس کا شوہر بھی ان ایام میں اگر اس سے چاہے گا تو مجامعت کرے گا، کیونکہ وہ عورت پاک کے حکم میں۔ لیکن جو حیض کے ایام تھے وہ ناپاکی کے ایام ہے، اس میں عورت سے ملنا حرام ہے، سخت جرم ہے۔ چلیے صاحب، تو یہ آپ نے 2 حدیث پڑھ لی۔